1,50,000 انڈیکس پہنچ گیا تقریباً کلوز ٹو ڈیٹ، 1,45,000 تک تو میں نے فالو کیا تھا. یہی تو تضاد ہے کہ اشرافیہ کیسے پیسے بنا رہی ہے، کیونکہ پالیسی بنانے میں ان کا اختیار ہے. ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا، کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ سے نکلے. اور وہ کیسے نکلے گی؟ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اسی وجہ سے پاکستان 25ویں دفعہ آئی ایم ایف گیا ہے. اگر آئی ایم ایف علاج ہوتا پاکستان کے عوام کی بہتری کا تو پھر آپ کو 25 دفعہ نہ جانا پڑتا. مجھے ایک کوئی اور دوسرا ملک بتا دیں جو 25 دفعہ گیا ہے. سو آئی ایم ایف کے لیے بڑا، پاکستان کے عوام پالیسی میکرز کے لیے بڑا آسان ہے. ایک طرف اشرافیہ، جیسی ڈیفالٹ کا خطرہ باہر آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا؟ آپ کی اپنی بہتری سے نہیں، آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی سے نہیں، آپ کی اپنی اکنامک مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں. آئی ایم ایف کا جب لون آتا ہے تو اسی وقت ڈیفالٹ، کیونکہ دوسرے جو فورن کمرشل بینکس ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں، دوست ممالک بھی پیسے دیتے ہیں، ورلڈ بینک بھی پیسے دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو کبھی کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ کہتے ہیں دیکھیں جی معیشت کتنی زبردست ہوگی، 1,50,000 پہنچ گیا. بٹ آپ یہ بھی تو بتائیں، کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ اس مہینے غربت کی لکیر سے اتنے لوگوں کو ہم نے باہر نکالا ہے؟ کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری میں اتنی کمی ہوئی ہے؟ یہ نہیں سنیں گے کبھی. جو اصل عوام ہے، تو عوام تو سوچتے ہیں کہ ہم اس یہ جو 1,50,000 ہے اور پرائم منسٹر جا کے وہ گھنٹی بجا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، ایم آئی پارٹ آف دس پاکستان؟ دیٹ از دا ریئل کوشچن، کہ میرا بھی یہ پاکستان پر حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف ان کا ہے جو دبا کے پیسے کما رہے ہیں. اس سوال کے دو حصے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایک تو سمجھائیے گا، پارلیمنٹ نمائندے بیٹھے ہیں آپ، کہ یہ جو آئین سازی ہوئی، قانون سازی ہوئی، اس کے مطابق اب فیلڈ مارشل صاحب کو توسیع کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو جس طرح سابق دور میں ہم نے دیکھا کہ باجماعت انداز میں توسیع دی گئی، اس طرح دیں گے یا رکاوٹ بنے گی؟ نہیں، وہ اصل میں یہ ایک تو یہ کہ کسی ایکسٹینشن، یہ جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا، غلط تھا. اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے گا. کسی بھی ادارے میں سویلین ہو، کسی بھی ادارے میں سویلین ہو، ملٹری ہو، جو بھی ہو، کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اینڈ دا پروموشن مسٹ بی آن میرٹ. بس یہی کام پاکستان کا چلے گا. کوئی سوال یہ ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان نے ابھی آنے والے بائی الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی حیثیت کو محدود کیا جا رہا ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کتنا سنت ثابت ہوگا؟ اور اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بائی الیکشن میں حصہ لیتی ہے، تو جو سیٹیں دینے کے لیے کون سا فارمولہ ہے جس کے لیے گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے، یا کون سا فارمولہ جو ابھی تک طے پایا ہے؟ دیکھیے سوال تو کر لیں کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ کا نام نہیں، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عمر ایوب صاحب پھر واپس آئیں گے. ابھی آپ سے یہاں سے فارغ ہو کے میں عمر ایوب صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اور جو امید رکھتے ہیں، کیونکہ عدالتوں میں انہوں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ عمر ایوب صاحب ہی جو ہے نا وہ پھر سے آئے، اور اس نے بہت اچھی کنٹریبیوشن کیا تھا، اور اس کی جو اسمبلی میں کردار ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے. اور جو دوسری آپ بات کریں نا، دیکھیں خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے اٹل ہے. بس جو ڈیسیجن اس کا ہے وہی فیصلہ ہے. آپ جواب دے دیجیے یا مصطفیٰ صاحب آپ دے دیجیے. اور آصف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا، ان کے اوپر معاملات ذرا تنگ ہیں. سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے. خواجہ آصف پر تنگ ہے حالت؟ یہ بھی بڑی نیوز ہے، یہ تو بہت بڑی نیوز ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی نیوز ہے. مصطفیٰ اس کا جواب دیں گے. بلو ورلڈ سٹی کے وہ مالک ہیں، فیصلہ آباد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ رانا ساولہ صاحب کے ساتھ معاملات کچھ ہونے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پیج تھا اس میں کہہ رہے ہیں کہ دراڑیں پڑنا شروع ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ہائبرڈ نظام ایک انکانسٹیٹیوشنل نظام ہے، اور ایونچولی جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں وہ پھر اس نظام کو چلنے نہیں دیتی. ہمارا تو کہنا صرف اتنا ہے کہ یہ خدا را جو تجربہ گاہ بن گیا ہے پاکستان، اس کے اندر ہم نے ہر قسم کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. ڈائریکٹ ہم نے مارشل لاز بھی دیکھ لی ہیں، ہم نے ہائبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے.
ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جوڈیشل مارشل لا بھی اس ملک کے اندر دیکھ لی ہے. صرف ایک نظام ہم نہیں چلنے دیتے اور ماننے سے مکمل طور پر انکاری ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں حکمران کون ہوگا اس کا فیصلہ اس ملک کی عوام نے کرنا ہے یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر کرنا. کبھی یہ بات بھی مان لیجئے, اس فیصلے کو بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے, یقیناً آپ کو تسلی اور شفا نصیب ہوگی. بہت اچھی دعائی ہے. آپ سمجھتے ہیں سارے بیٹھے ہیں قرآن میں, لیکن ان کے دل بیٹھے نہیں ہیں, ہر ایک اپنے لاء کا لگتا ہے. تو پہاڑ لگے ہوئے ہیں, ان کا کچھ نکلا ہے. اور اثر فیصلے گوھر اعجاز نے ٹویٹ میں کیے کہ آرمی چیف سے ملے ہیں تو ہمارے لیے کوئی برادری کے لیے ریلیف ملا ہے. تو آرمی چیف اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ اس دوران آپ تو معیشت کا اور چینی کا ذکر کیا, کل رانا تنویر نے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سارے دعووں کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وسیع تر عوامی مفاد میں ہم نے چینی کے 200 روپے کر دیے. جی جی جی. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ابہام آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے. رانا تنویر نے کیا بات کی؟ آپ کا سوال پہلے کیا تھا؟ کلیئرٹی کہ جس پوزیشن میں فیصلہ کر رہے تو اس سے اچھا, وہ گوھر اجاز صاحب کا آپ نے ذکر, اٹس این ایڈمیشن آف دا فیلئر آف دا سسٹم. پارلیمنٹ کہاں ہے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ کابینہ کہاں ہے؟ اگر وہ کسی کام کے نہیں ہے تو وہ بیٹھے کیوں ہیں؟ میں اور آپ اپنی جیبوں سے ان کو تنخواہیں کیوں دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کیوں اتنا چل رہا ہے؟ اگر انہوں نے فیصلے نہیں کرنے, اگر فائنانس منسٹر نے, انڈسٹریز منسٹر نے, باقی جو ریلیٹڈ منسٹرز ہیں اکانومی کے, اگر اس کا مطلب ہے وہ فیل ہو گئے نا, تب وہ گئے آرمی چیف کے پاس. تو اٹس این ایڈمیشن آف دا فیلئر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کھچڑی آدھی نہیں, اس کا مطلب یہ میں کیوں پیسے دوں ان کے لیے جو بڑی بڑی کاریں لے کے پھر رہے ہیں, دنیا بھر میں پھرتے ہیں, جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گھر رہے ہیں, بڑے بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, اور فیصلے خود نہیں کر رہے ہیں, اور فیصلوں کے لیے آپ کسی اور کو بھیج دیں. آپ چیئرمین ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے, کب تک آپ نکلیں گے آئین کے تحفظ کے لیے؟ اور اب اپوزیشن تقریباً آپ سمجھنا کٹھی ہے, لیکن سندھ کا ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے جی ڈی اے, ان سے بھی تو بات چیت چل رہی ہے آپ لوگوں کی, تو ان کے لیے بھی تو آئین اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ لوگوں کے. وہ ہمارے ساتھ تنظیم کا حصہ نہیں بنے ہیں. انہوں نے کہا تاریخ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اپنا لڑکانے والا ڈاکٹر صفدر عباسی آتا رہتا ہے, پرسوں بھی آیا تھا, تو وہ ممکن ہے جلدی وہ اس کا حصہ بنے, لیکن انہوں نے ہماری تاریخ کی حمایت کرنی ہے. آ کے یہاں انہوں نے سب سے وعدہ کیا ہے. باقی سندھ کی جو جمہوری پارٹیاں ہیں جیسا جمشید کے نواسے وغیرہ, انہوں نے تو کہا کہ بس ہر اس پر حکم کریں, جو فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی, خدا نخواستہ سڑکوں کو بند کرنا, علاقوں کو بند کرنا, سب کچھ ہم تیار ہیں. یہ انشاءاللہ یہ قدم پہ قدم. ہماری تاریخ, ہمیں اپنے بچے بھی عزیز ہیں, ہمارا ملک بھی عزیز ہے. ہم اس کو, میں نے اے پی سی میں بھی کہا تھا, وہ جو ملنگ لوگ آگ پہ وہ نظر بد کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کو ہم اس پہ لڑائی کہتے ہیں. تو ہمارے بچے اس پہ لڑنے کے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آگ میں ڈھونک. ہم قدم بہ قدم آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جمہوری انداز میں بڑھیں گے. ہم عوام کی طاقت سے بہت کم نقصان پہ انشاءاللہ ہم انہیں مجبور کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ نہ اپنے گھروں سے نکل سکیں گے, نہ کسی جگہ جلسہ کر سکیں گے. عوام خالی جھنڈیوں سے, انتہائی شرافت کے سلوگن سے ان کا استقبال کریں گے. میں تو کہتا ہوں سونر دا بیٹر. یہ ہم نہیں کہ ہم اسی ملک کے حکمران ہیں. آئیں عوام پہ بھروسہ کریں. شہباز بھائی, خدا کرے کہ پاکستان کی عوام آپ کو ووٹ دے دیں الیکشن کے ذریعے, آپ ہماری وزیر اعظم. اور اگر وہ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کسی اور آدمی کو دیتے ہیں, اس کی عزت کیجئے. آئیں اس ملک کو بچائیں, چلائیں, ورنہ بہت خطرناک اس میں ہے. سارے
दुनिया के मस्त सांडों का मैदान जंग बनने वाला है ये खिता। चूँकि आपके यहाँ बहुत कीमती ज़खायर हैं, दुनिया का कोई ऐसा वो नहीं है जो आपके मुल्क को इस खिते में ना हो। पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। इसका मुकाबला हमने इज्तिमाई विज़डम से करना है। इज्तिमाई विज़डम से सारे खिते की, ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन, हम सब मिल के, इवन हिंदुस्तान, हमने, मैं तो कहता हूँ, मैं खुद अपने को उनमें शुमार करता हूँ कि मसाइल बड़े हैं, हम छोटे लोग हैं। वी आर स्मॉल पीपल। हम सब जितने मसाइल वाजे लोग अभी से तैयारियां कर रहे हैं, अफवाज बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, किस लिए? नई अलाइनमेंट हो रही है सारी दुनिया में। हम ख्वाब खरगोश में बैठे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को एक दूधी गाय रख दें तो बस जो भी स्लोगन है वो लगाओ, हर एक वो रखा हुआ है, पाकिस्तान कप पे। दूसरा कहता है रोटी और कपड़ा, दूसरा कहता है वोट को इज्जत दो। लेकिन इस गाय का न को कुछ खिलाता है, न कोई उसको भूसा डालता है, न कोई चना देता है, बस सब लगे हुए हैं और ये बैठे। तो इसमें हम अक्ल कुल नहीं है। आप हमें तजावीज़ दें, आप भी हमें तजावीज़ दें, विरोध हम करेंगे। हम आपसे कहते हैं आए इज्तिमाई दानिश से एक नए पाकिस्तान की तश्कील हो। थैंक यू, मेहरबानी बहुत अच्छा।